السلام علیکم۔ دنیائے اسلام کے ممتاز عالم دین، اخوان المسلمین سے وابستہ رہنے اور کئی کتابوں کے مصنف علامہ یوسف القرضاوی 96 سال کی عمر میں اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے معتقدین و محبین کا بڑا حلقہ جو عرب ممالک سے لے کر یورپ، امریکہ اور بر صغیر تک پھیلا ہوا ہے، آپ کو دنیا بھر میں مجتہد، مجدد اور مفکر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ آپ کو عالم اسلام میں سب سے بڑے اسلامی اسکالر، فقہی اور عالم دین کی حیثیت حاصل تھی۔ مولانا یوسف القرضاوی 1926 کو مصر کے ایک سیاسی رہنما کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے کئی دہائیوں تک اپنے علم و فکر کی بنیاد پر عالم اسلام کی علمی حلقوں میں راج کیا۔ علامہ یوسف عالم اسلام کی سب سے بڑی اور منظم سیاسی اور سماجی تحریک اخوان المسلمین سے نظریاتی وابستگی رکھتے تھے، جس کی قیمت انہوں نے جمال عبد الناصر کے دور امریت میں قید و بند کی صعوبتوں کی صورت میں ادا کی۔ علامہ قرضاوی اخوان کے بانی شیخ حسن البنا کے عقیدت مند اور ان کے دست گرفتہ تھے۔ مصر میں 1952 میں بادشاہت کے خلاف اخوان المسلمین کی مدد سے مصری فوج کے محمد نجیب، جمال عبد الناصر اور انور السادات جیسے جونیئر افسران کی بغاوت کامیاب ہوئی تو جمہوریہ مصر کے پہلے محمد نجیب بنے۔ ایک سال بعد جمال عبد الناصر نے بغاوت کر کے ان کا تختہ الٹ دیا اور اس کے ساتھ ہی جمال عبد الناصر کی امریت کا وہ دور استبداد شروع ہوا جس کی چکی میں اخوان المسلمین پستے رہے۔ جمال عبد الناصر نے بڑے پیمانے پر اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو مصیبتوں میں ڈالنا شروع کیا۔ اس دوران علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جمال ناصر کے عتاب کا شکار ہوئے۔ علامہ قرضاوی کو ان کے لکھے گئے انقلابی دینی لٹریچر کی بنیاد پر جیل میں ڈالا گیا۔ جیل سے رہائی کے کچھ عرصہ بعد 1961 میں علامہ قرضاوی نے اپنے وطن مصر کو الوداع کہا اور قطر منتقل ہو گئے۔ قطر میں انہیں خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا اور انہیں ہر طرح کی علمی فکری آزادی مہیا کی گئی، جس سے فائدہ اٹھا کر علامہ قرضاوی نے 100 سے زائد کتابیں تصنیف کی اور ایک دبنگ مسلم اسکالر کے طور پہ خود کو منوا لیا۔ علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ جمال عبد الناصر کے دور امریت میں ملک چھوڑ گئے تھے۔ جمال ناصر کے بعد ایک اور آمر انور السادات برسر اقتدار آئے۔ سادات 1981 میں قتل ہوئے تو ان سے بڑے آمر اور ظالم حسنی مبارک نے اقتدار سنبھالا اور 2011 میں عرب بہار کے انقلابی جھونکوں کی تاب نہ لا کر اقتدار سے بے دخل ہوئے۔ اس تمام عرصے میں علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بھی اپنے وطن یعنی مصر میں قدم نہیں رکھا۔ حسنی مبارک کی امریت کے خلاف اخوان اور مصر کے دیگر سیاسی قوتوں کی کامیابی کے بعد علامہ قرضاوی نے 2012 میں 1961 کے بعد پہلی بار مصر میں قدم رکھا۔ اس موقع پر عوام کی جمع غفیر نے ان کا استقبال کیا اور علامہ قرضاوی نے 25 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کیا۔ علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کی ایک بیٹی الہام یوسف القرضاوی عالمی سطح کی ایٹمی سائنسدان ہے۔ ان کے تمام بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ علامہ قرضاوی نے عمر کے بیشتر حصہ اپنے وطن سے دور خلیجی ریاست قطر میں گزارا۔ علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں روشن خیالی اور انفرادیت تھی۔ وہ اس بات کے داعی تھے کہ مسلمانوں کو گرین وچ ٹائم کے بجائے مکہ مکرمہ کے ٹائم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ تصویر کشی کو جائز قرار دینے والے پہلے عالم دین تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہ عالم اسلام میں جمہوریت کے قیام کے حامی تھے۔ عرب بہار جس نے بہت سارے عرب امریتوں کا تختہ الٹا، اس کے پیچھے انہی کے فکر و نظر کا بڑا کردار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت بہت سی عرب بادشاہتوں میں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا۔ علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ 1999 سے امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور 2008 میں برطانیہ نے بھی ان پہ داخلے کی پابندی لگائی تھی۔ اسلام کے نشر و اشاعت
اور دینی علوم کی خدمت پر آپ کو 10ویں اعلیٰ ترین ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں سعودی عرب کا شاہ فیصل عالمی ایوارڈ، دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ، سلطان حسن البلقیہ ایوارڈ سر فہرست ہے۔ سعودی عرب میں دہشت گردی کے دفعات اور ان پہ پابندی سے پہلے وہ بڑے لمبے عرصے تک آل سعود کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، تاہم بعد میں ان کے سیاسی حالات کی بنا پر سعودی حکومت نے ان سے ناطہ توڑ دیا۔ سن 1915 میں مصر میں ان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے انہیں ایک کالعدم مذہبی تنظیم جماعت اخوان المسلمین سے تعلق کے الزام میں سزائے موت سنا دی تھی۔ انہیں اخوان کا روحانی پیشوا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ 2004 سے قائم مسلم اسکالرز کی بین الاقوامی یونین کے چیئرمین تھے اور 14 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ چونکہ 2013 کے بعد وہ جلاوطنی کے بعد قطر میں مقیم تھے تو گزشتہ برسوں قطر نے انہیں اپنے ملک کی شہریت دے دی تھی۔ اللہ رب العزت شیخ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔